الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، فیضان مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے نماز سیکھ لیجئے کا موضوع ہے. اس کے 2 سلسلے ہمارے ہو چکے ہیں، صفوں کی درستی کے مدنی گلدستے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر طور پر نماز کا طریقہ ہم دیکھ چکے ہیں. اب ہم تفصیلی طور پر مدنی گلدستوں کی طرف جا رہے ہیں. تکبیر تحریمہ کے مدنی پھولوں میں سے مختلف مدنی گلدستوں کو ہم دکھائیں گے. سب سے پہلے شرائط نماز کا پایا جانا. تکبیر تحریمہ کے لیے طہارت، استقبال، ستر عورت، وقت قبل ختم تکبیر کے موجود ہونا شرط ہے. احوط یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے وقت نیت حاضر ہو. تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کی اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی امر اجنبی فاصل نہ ہو، نماز ہو جائے گی اگرچہ تحریم کے وقت نیت حاضر نہ ہو. آپ نیت سے بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے 10-15 منٹ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی نماز پڑھوں گا، تو اب آپ کا اس طرح مسجد کے اندر آ کر پہلے سے بیٹھ کر انتظار کرنا یہ بھی نیت ہے، تو اس طرح بھی نیت کا شرط ادا ہو جاتا ہے. تکبیر تحریمہ کے جو مدنی پھول ہیں، آئیے اس کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. پہلے نماز کے شرائط سن لیجئے. نماز کی 6 شرطیں ہیں. نمبر 1 طہارت. اس میں بدن کی طہارت بھی آ گئی، وضو بھی آ گیا، کپڑوں کی طہارت بھی آ گئی. اسی طرح جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ کا پاک ہونا بھی اس میں شامل ہو گیا. نمبر 2 ستر عورت، یعنی ستر کا چھپانا. جیسے مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت سارا حصہ چھپا ہوا ہو، اور وہ بھی موٹے کپڑے سے چھپا ہوا ہو. اتنے باریک کپڑے کے جس سے جلد کی رنگت چمکے. بعض لوگ اتنے باریک پاجامے پہن لیتے ہیں، تو اگر جلد کی رنگت چمکے گی تو نماز نہیں ہوگی. نمبر 3 استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف رخ ہونا. نمبر 4 وقت، یعنی جو نماز وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کا وقت ہو. نیت، جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کی نیت دل میں ہونا شرط ہے. اگر نیت ہی نہ ہوئی تو وہ نماز نہیں ہوگی. زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے. تکبیر تحریمہ، نماز کی ابتدا میں جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ کا دوسرا مدنی پھول آداب نماز و زینت نماز کا لحاظ. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کے بعد جب آپ نماز کی طرف متوجہ ہو، اس وقت یہ تصور کیجئے کہ جن ظاہری اعضاء پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے وہ تو بظاہر طاہر یعنی پاک ہو چکے ہیں، مگر دل کو پاک کیے بغیر بارگاہ الہی میں مناجات کرنا حیا کے خلاف ہے،
کیونکہ اللہ عز و جل دلوں کو بھی دیکھنے والا ہے. لباس، جسم اور منہ میں بدبو وغیرہ کا نہ ہونا، اس کی طرف بھی توجہ ہو. مسجد اور نماز کی تعظیم کے لیے عطر وغیرہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے لگا لیں تاکہ نمازیوں کو بھی راحت ہو. اس کا مدنی گلدستہ ہم دیکھتے ہیں. قرآن پاک میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز کے لیے زینت حاصل کرو. اس ضمن میں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے خزائن العرفان شریف میں فرمایا کہ مثلا کپڑے پہننا، کنگھی کرنا، خوشبو لگانا، یہ بھی نماز کے لیے زینت میں شامل ہے. تو اب نماز کے لیے زینت کرنی ہے، بال بھی درست ہیں، کنگھی کر چکے ہیں، کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، تو چاہیں تو خوشبو بھی لگا سکتے ہیں. لیکن نماز سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، میں نے یہ نہیں کہا. خوشبو جب بھی لگائیں، یعنی کہ کوئی ممانعت کی وجہ نہ ہو تو سنت ہے خوشبو لگانا. سنت کی نیت سے لگائیں گے تو ثواب ملے گا. اور اگر بالکل دکھاوے کی نیت ہوگی تو معاذ اللہ ایسی بدبو ہوگی قیامت کے دن اس میں جسے مردے میں بدبو ہوتی ہے. تکبیر تحریمہ کے مدنی پھولوں میں تیسرا مدنی پھول نیت کے الفاظ کہنا. نیت کے الفاظ زبان سے کہنا یہ مستحب ہے جبکہ دل میں نیت حاضر ہو، ورنہ نماز ہی نہ ہوگی. دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ. قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ مستحب ہے. تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی کر لیں. نگاہ سجدے کی جگہ، قیام میں نگاہ سجدے کی جگہ مستحب ہے. تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی نگاہیں سجدے کی جگہ پر کر لیجئے. آئیے اس کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. اس طرح کھڑے ہو جائے کہ 4 انگلیوں کا دونوں پاؤں میں فاصلہ ہو. عام طور پر اس مستحب پر عمل بہت کم ہے. آپ کی اگر عادت نہیں تھی تو آپ کو شاید تکلیف بھی ہوگی کھڑے رہنے میں، لیکن تکلیف کے بعد راحت ہے. تو تھوڑی سی زحمت کر کے 4 انگلی کا فاصلہ اندازہ. اب دیکھو میں کھڑا ہوں، انشاءاللہ یہ 4 انگلی کا ہوگا. میں ناپ لیتا ہوں. الحمدللہ بالکل فکس 4 انگلیاں میری اندر سما گئی. الحمدللہ. تو آپ جب اس کی عادت بنائیں گے نا تو یہ آپ کھڑے ہو سکیں گے 4 انگل. یہ مستحب ہے. اور اس طرح بدن جو ہے پورا اس کا وزن جو ہے یہ بالکل ایک اعتدال ہے اس وقت. الحمدللہ. تکبیر تحریمہ کا چھٹا مدنی پھول کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا. تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت. تکبیر شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لینا یہ بھی سنت ہے. یعنی آپ پہلے ہاتھ اٹھائیں گے پھر تکبیر کہیں گے. انگلیوں کو نارمل چھوڑنا یہ بھی سنت ہے. ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہونا یہ بھی سنت ہے. تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا یہ بھی سنت ہے. سر جھکا کر تکبیر نہیں کہی جائے گی بلکہ سر آپ کا بالکل سیدھا ہونا چاہیے. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. نیت کرنی ہے. مثلا عشاء کے فرض کی نیت کرتے ہیں تو میں نیت کرتا ہوں عشاء کی نماز 4 رکعت فرض واسطے اللہ کے. منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اس نیت کی حاجت نہیں تو منہ کعبہ شریف کی طرف ہے، موجود ہے. نیت کیا کرنی تھی؟ پہلے سے ہی موجود ہے. جب یہ عوام میں ہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اگر جماعت سے پڑھ رہا ہے تو ساتھ میں یہ بھی بڑھا دے پیچھے اس امام کے. تو اب میں اکیلا جیسے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت عشاء کی فرض نماز واسطے اللہ کے. تکبیر تحریمہ کے مدنی پھولوں میں اسلامی بہنوں کا فرق. دوپٹے کے نیچے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا. اسلامی بہن تکبیر تحریمہ میں کندھوں تک ہاتھ اٹھائے کہ ان کے لیے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے. اس کا مدنی گلدستہ دیکھ لیجئے. تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اسلامی بہنیں کندھوں تک اٹھائیں گی اور ان کے ہاتھ چادر سے باہر نہیں آنے چاہیے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ 2 ہاتھ مدنی منی نے اٹھائے اور دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہوئے. تو اسی طرح دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہونے چاہیے اسلامی بہنوں کے، اور ہاتھ کندھوں تک اٹھیں گے. قیام کے مدنی پھول لفظ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا.
لفظ اکبر کی را کے ختم پر ہاتھ ناف کے نیچے زور سے باندھنا، الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اغل بغل رکھنا، تراوح کرنا، ثنا، تعوذ، تسمیہ، قراءت، آمین وغیرہ کہنا۔ قیام کے مدنی پھولوں کی تفصیل: لفظ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا، لفظ اکبر کی را کے ختم پر ہاتھ ناف کے نیچے زور سے باندھنا، تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا سنت ہے۔ ناف کے نیچے زور سے ہاتھ باندھنے سے نفس مغلوب ہوتا ہے، وسوسوں سے بچت ہوتی ہے۔ الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اغل بغل، یہ سنت ہے، یعنی جس قیام میں ذکر مسنون ہو اس میں ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ تراوح کرنا، تراوح یعنی کبھی دائیں پاؤں پر اور کبھی بائیں پاؤں پر زور دینا سنت ہے، اور دائیں بائیں جھومنا مکروہ تنزیہی ہے۔ آئیے اس کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ یہ ناف کے نیچے میں نے ہاتھ رکھ دیے اور الٹا ہاتھ نیچے ہو، سیدھا ہاتھ اوپر ہو، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا کلائی کے اغل بغل، جبکہ 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پشت پر ہو۔ اس طرح ہاتھ باندھنے، یہ غلط طریقہ ہے جس طرح عام طور پر لوگ یوں باندھتے ہیں، بلکہ یوں 3 انگلیوں پر۔ اس کی بھی آپ کو مشق کرنی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تراوح کرنا، آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ سنت ہے کہ کھڑے کھڑے کبھی سیدھے پاؤں پر وزن دے، کبھی الٹے پاؤں پر وزن دے، لیکن یہ احتیاط کریں کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے کبھی یوں ہو گئے اور آپ یوں ٹیڑھے پلے ہوتے رہیں گے تو لوگوں کی نظر کھینچے گی، بلکہ آپ جیسے الٹا پاؤں تھوڑا لوز کریں گے، ڈھیلا کریں گے نا، تو خود بخود سیدھے پاؤں پر وزن آ جائے گا۔ کبھی سیدھے پاؤں پر کبھی الٹے پاؤں پر یہ میں کر رہا ہوں، لیکن شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا، تو انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو اس سنت پر بھی انشاءاللہ عادت ہو جائے گی، اگر نہیں تھی تو کہ مشق کیجیے۔ ہر کام سیکھنے سے آتا ہے، کمانا بھی تو سیکھا ہی ہوگا، دکان چلانی بھی سیکھی ہوگی آپ نے، تو نیکیاں کمانا بھی انشاءاللہ سیکھیں گے، نمازیں بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، جن کو نہیں آتی وہ، باقی جن کو آتی ہے الحمدللہ اور برکت اللہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض وسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کے لیے علم ہو، پھر اس علم پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہو، ذہن ہو، کچھ تجربہ بھی ہو اور کچھ مشق بھی ہو، پھر جا کر اس پر عمل ہو سکے گا۔ اور لازمی بات ہے اس چیز کے لیے پریکٹس کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، انشاءاللہ الرحمن آسانی ہوگی۔ قیام کے مدنی پھولوں میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، قراءت وغیرہ بھی ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا و تعوذ پڑھنا یہ دونوں سنت ہے۔ ثنا پڑھنا سنت ہے، بغیر اس کے نماز ہو جاتی ہے، مگر بلا ضرورت ترک سنت کی اجازت نہیں، اور عادت ڈالنے سے گناہ گار ہوگا۔ اور جو مثلا پہلی رکعت جہر میں ملا اور قراءت شروع ہو جانے کے باعث سبحانک اللہم نہ پڑھ سکا، اس پر کوئی الزام نہیں کہ اس نے یہ ترک ادائے فرض خاموشی کے لیے بحکم شرع کیا۔ سنت مؤکدہ کا ایک آدھ بار ترک سے اگرچہ گناہ نہ ہو، عتاب ہی کا استحقاق ہو، مگر بار بار ترک سے بلا شبہ گناہ گار ہوتا ہے۔ ہر رکعت کے شروع میں تسمیہ اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ دونوں بھی سنت ہے۔ ان سب کا آہستہ ہونا سنت ہے۔ آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں۔ نظر اس جگہ رکھنی ہے جہاں سجدے میں آپ سر رکھیں گے، یہ مستحب ہے۔ اب ثنا پڑھیے، اس کے بعد اعوذ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانی ہے۔ اگر سورت ملانی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا سنت ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قیام میں اسلامی بہنوں کا فرق. اسلامی بہنوں کے لیے قیام میں الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر سیدھی ہتھیلی رکھے، یہ سنت ہے. آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں. ہاتھ باندھنے اور فوراً باندھنے، لٹکا کر یا اس طرح کر کے نہیں باندھنے. اب فوراً ہاتھ باندھنے تکبیر کہہ کر، اور اس کا طریقہ یہ کہ چھاتی پر اس طرح ہاتھ باندھیں کہ الٹی ہتھیلی چھاتی کے نیچے رہے اور اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رہے. تو یہ آپ کو مدنی منڈی باندھ کے بتائے گی. اے دیکھیے اس طرح. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رکوع کے مدنی پھول اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا، اختتام تکبیر رکوع میں ہونا، پیٹھ اچھی طرح بچھی ہونا کہ پانی کا پیالہ ٹھہر جائے، اس کے لیے کونیاں سیدھی رکھیں، گٹھنوں کو ہاتھ سے پکڑنا اور انگلیاں پھیلی ہوئی رکھنا، سر اونچا نیچا نہ ہونا، قدموں پر نظر ہونا، ٹانگیں سیدھی ہونا، 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا. اسلامی بہنوں کا فرق: رکوع میں تھوڑا جھکنا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا، ان کا پاؤں قدرے جھکا ہوا ہوگا، تھوڑا سا جھکا ہوا ہونا. اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا، اختتام تکبیر رکوع میں ہونا. رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے. لفظ اللہ کی الف سے انتقال یعنی منتقل ہونا شروع اور اکبر کی راہ پر ختم، یہ سنت ہے. ہر تکبیر انتقال میں حکم ہے کہ ایک فعل سے دوسرے فعل کو جاتے کی ابتدا کے ساتھ اللہ اکبر کا الف شروع ہو اور ختم کے ساتھ ختم. یعنی آپ یہ سمجھیے آپ ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کی طرف جا رہے ہیں، قیام سے رکوع کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ اکبر یوں ہوگا، اور آپ اگر قومے سے سجدے کی طرف جا رہے ہیں تو یوں ہوگا اللہ اکبر. یعنی لفظ اللہ کی الف سے آپ ہلنا شروع ہوں گے اور اکبر کی راہ پر دوسرے سٹیپ میں، دوسرے رکن میں، دوسرے مقام پر پہنچ جائیں گے. پیٹھ اچھی طرح بچھی ہونا کہ پانی کا پیالہ ٹھہر جائے، اس کے لیے کونیاں سیدھی رکھیں. رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے، کم سے کم رکوع یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو پہنچ جائے، اور پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھ جائے. یعنی جو باقاعدہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور اشارے سے نماز کا رکوع جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. سنت یہ ہے کہ رکوع میں پیٹھ اچھی طرح بچھی ہو، حتیٰ کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے. اس کے لیے کونیاں سیدھی رکھیں. گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا اور انگلیاں پھیلی ہوئی رکھنا. مرد کا گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا سنت، انگلیاں خوب کھلی رکھنا یہ بھی سنت ہے. سر اونچا نیچا نہ ہونا، رکوع میں سر اونچا نیچا نہ ہونا، پیٹھ کی سیدھ میں ہونا یہ سنت ہے. قدموں پر نظر ہونا، رکوع میں دونوں قدموں کی پشت پر نظر رکھنا مستحب ہے. ٹانگیں سیدھی ہونا بھی سنت ہے. 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا. تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے. بھول گیا تو سجدہ سہو واجب. آپ یہ سمجھے 4 سٹیپس ہیں، یعنی نماز کے یہ 4 مقام ایسے جہاں آپ کو بریک لگانی ہے. آپ کی گاڑی میں بریک ہوتی ہے، دیکھیں گاڑی کی بریک بہت ضروری ہوتی ہے. بریک آئل جو ہے نا وہ شاید پیٹرول سے زیادہ ضروری ہے، ورنہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا. تو 4 جگہوں پر بریک لگانی ہے. ایک آپ کا رکوع سب سمجھتے ہیں،
کھڑے ہونے کے بعد جو آپ نیچے جھکتے ہیں یہ رکوع ہو گیا. دوسرا قوما، رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں. نمبر 3 سجدہ، قومے کے بعد ہم سجدہ کرتے ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں. نمبر 4 جلسہ. اب آپ یہاں بیٹھ گئے، یہ چاروں جگہ پر ایک تسبیح سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا لازم ہوتا ہے. رکوع میں اگر آپ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں گے تو یہ واجب بھی ادا ہو جائے گا. آئیے اس کا مدنی گلدستہ دیکھیں. رکوع میں دونوں پاؤں کے گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے گرفت میں لینا، انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، نظر پاؤں کے پشت پر ہو اور کمر بالکل سیدھی ہو. دونوں پاؤں میں بالکل خم نہ ہو، دونوں ہاتھوں میں بھی خم نہیں ہونا چاہیے. جیسے کونیاں یوں ہو گئی یہ بھی غلط طریقہ، کمر یوں کب نکل آئی یہ بھی غلط طریقہ، یہ بھی غلط طریقہ، پاؤں یوں ہے یہ بھی غلط طریقہ. بلکہ پاؤں بالکل سیدھے ہوں اور دونوں ہاتھوں میں بھی کسی قسم کا خم نہ ہو، اور مضبوطی کے ساتھ دونوں گھٹنوں کو آپ گویا پکڑے رہیں. تو اس طرح کریں گے تو آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی اور سر جو ہے وہ کمر کی سیدھ میں ہو. اب 3 مرتبہ تسبیح پڑھیے رکوع کی. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنوں کا فرق رکوع کے مدنی پھول، ان کے لیے رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں کشادہ نہ کرنا سنت ہے. یعنی اسلامی بہنیں رکوع میں تھوڑا جھکیں گی، گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں گی، انگلیوں ملی ہوئی رکھیں گی، پاؤں جھکے ہوئے رکھیں گی. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں گی عیسائی بہنیں، تو ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ رکوع میں کم جھکیں گی، اس طرح بھائیوں کی طرح زیادہ نہیں جھکیں گی، کم جھکیں گی، پاؤں سیدھے رکھیں گی اور ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر صرف رکھ دیں گی، پکڑیں گی نہیں، زور نہیں دیں گی. یہ ابھی مدنی منی آپ کو اس کا طریقہ بتائے گی. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یہ دیکھیے اس طرح رکوع میں عیسائی بہن تھوڑا سا جھکے گی اور گھٹنے پر ہاتھ رکھے گی، گھٹنے کو پکڑے گی نہیں، اور گھٹنے تھوڑے سے آگے کو جھکے ہوئے رکھے. کم جھکنا رکوع میں، گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے اور گھٹنے بھی تھوڑے سے آگے نکلے ہوئے. قومی کے مدنی پھول اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے لیے ایک ہی ہیں. امام منفرد کا سمیع اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا، حمیدہ کی ہا پر سیدھے کھڑے ہونا. منفرد کہتے ہیں جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو. مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی کا اس وقت اللہم ربنا ولک الحمد کہنا. کھڑے ہو کر منفرد کا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا. امام و مقتدی کا تعدیل ارکان کرنا، ہاتھ لٹکائے ہوئے رکھنا. تو قومے کے مدنی پھولوں میں امام اور منفرد یعنی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اس کا سمیع اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا، حمیدہ کی ہا پر سیدھے کھڑے ہونا. امام و منفرد کے لیے سنت یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ اس طرح کہتے ہوئے کھڑے ہوں کہ سین رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ شروع کرے اور حمیدہ کی ہا سیدھا ہونے پر ختم کریں، ہا کو ساکن پڑھیں. آئیے اس کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. اب تسمیع کہتے ہوئے اٹھنا ہے، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد. سمیع اللہ لمن حمدہ اس کو تسمیع بولتے ہیں، اور اللہم ربنا ولک الحمد اس کو تحمید کہتے ہیں. ربنا لک الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ربنا ولک الحمد کہیں، اور بہترین یہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد کہیں. کھڑے ہوئے رکوع کے بعد
اس کو قوما کہتے ہیں. قومے میں پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. بعض لوگ رکوع سے برابر کھڑے نہیں ہوتے, فوراً یعنی اس طرح جیسے رکوع میں گئے اور پھر یوں کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے اور اس سے نماز ناقص ہو جائے گی, کیونکہ کمر سیدھی رکھ کر کھڑا ہونا واجب ہے. یہ مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا, اس مدنی گلدستے کے اندر کھڑے ہونے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہا گیا ہے. مقتدی جو ہے, امام اور مقتدی, یعنی امام صاحب تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے, اور مقتدی جو پیچھے امام کے وہ اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مقتدی رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ اللہم کا الف, اور جو صرف ربنا لک الحمد پڑھتا ہو وہ ربنا کی راہ شروع کرے, سیدھا ہو جانے کے ساتھ حمیدہ کی دال ختم ہو جائے. قومے میں رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے. کھڑے ہو کر منفرد یعنی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا, منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھے, جب سیدھا کھڑا ہو چکے تو اب اللہم ربنا ولک الحمد کہے کہ اس کے لیے یہ سنت ہے. تو جو طریقہ آپ کو دکھایا گیا اس میں اکیلے نماز پڑھنے والے کے مطابق آپ کو طریقہ دکھایا گیا ہے. قومے کے مزید مدنی پھول, امام و مقتدی کا تعدیل ارکان کرنا. تعدیل ارکان یعنی رکوع, سجود, قومہ اور جلسے میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا. غلطی سے تعدیل چھوڑنا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا, جان بوجھ کر چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے. قومے میں پیٹھ سیدھی ہونے سے پہلے ہی سجدے میں چلا جانا مکروہ تحریمی ہے. امام و مقتدی توجہ فرمائیں, قومے میں داخل ہونے کے بعد ایک تسبیح ٹھہرے. منفرد اگر سنت کے مطابق تعدیل ارکان کرے تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا. کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ قومے میں ایک تسبیح سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے. جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہوا, اب کہا اللہم ربنا ولک الحمد, تو اب اس کا واجب بھی ادا ہو گیا. لیکن امام نے صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے, پھر اللہ اکبر کہنا ہے. مقتدی نے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا ہے, پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جانا ہے. تو ان کو جب یہ یہاں کھڑے ہوں, ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرے امام, اور اس کے بعد امام صاحب اور مقتدی صاحب سجدے کے اندر جائیں. یہ بہت اہم ہے, کہیں ہماری تعدیل ہمارا واجب نہ رہ جائے. ہاتھ لٹکے ہوئے ہونا, رکوع سے جب اٹھے تو ہاتھ لٹکانا سنت ہے. میٹھے میٹھے اسلام مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے مدنی گلدستے میں سے بعض مدنی گلدستے آپ نے دیکھے ہیں. انشاءاللہ الرحمن اس کے مزید مدنی گلدستے آپ اگلے سلسلے میں دیکھیں گے. ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. آخر میں ہم ایک نعرہ ضرور لگائیں گے اور اس پر اپنے سلسلے کا اختتام کریں گے. فیضان مدنی مذاکرہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد